السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فرقہ واریت کا بت اور فرقہ واریت کا فتنہ، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. مسلمان بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے اہل ایمان کو بھائی قرار دیا ہے، لیکن بھائی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں، وہ مسلمانوں کی اعتقاد کی بنیادی باتوں پر آپ کے ساتھ متفق ہوں. ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، مالک وحدہ لا شریک مانتا ہے. ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے. ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو قرآن حکیم کو سچی کتاب مانتا ہے، آخری کتاب مانتا ہے کہ اس میں زیر اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو اہل ایمان کی پہلی جماعت اصحاب محمد کریم اور اہل بیت مصطفیٰ کو اپنا امام اور رہبر مانتا ہے. ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو ان بنیادی باتوں کو تسلیم کرے. اور اگر کوئی شخص عقیدے کے اندر رب کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بناتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں غیروں کو آپ کا شریک بناتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری سچی کتاب جو قیامت کی دیواروں تک ہدایت کا نور ہے، قرآن حکیم کو تبدیل شدہ کتاب کہتا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے پیارے صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، تو وہ ان عقائد پر نہیں ہے جن عقائد پر اہل ایمان ہیں، اور ایسے حضرات اہل ایمان کے بھائی بھی نہیں ہے. چند دن پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم مفتی رفیع عثمانی، ان کا ایک کلپ سننے کو ملا جس میں وہ فرما رہے تھے شیعہ بھی مسلمان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر ہو درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی یہ گفتگو سن کر اہل سنت پریشان ہوئے، ان کے دل غم سے بھر گئے کہ اتنی بڑی شخصیت یہ جملے کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے علماء کے فتاوی جات کی طرف نظر نہیں دوڑائی؟ ہم طالب علم ہوتے ہوئے مفتی صاحب سے سوالی بن کر آج چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس رہنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے یا یہ کفر تک نہیں پہنچے؟ کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر ہو درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہو سکتا ہے مفتی صاحب آپ کے کانوں تک ان ظالموں کی آوازیں نہ پہنچی ہو. میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، نہ ہی ان کے گمراہ عقائد جو ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ سناؤں گا، کیونکہ آپ بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کے والد صاحب نے اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کے بڑے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن آج میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو لوگ علی الاعلان منابر پر بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر اللہ کی توحید میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، پیارے نبی کی پیاری جماعت اصحاب محمد کے ایمان میں جو شک کے بیج بو رہے ہیں، جو ان کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں، میں چند کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر آپ سے سوالی ہوں مفتی صاحب، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں؟ کیا یہ بھی اہل ایمان ہیں؟
ذرا سنیے اس کو، یہ کس طرح ظالم کہتا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ نقل کفر نباشد، مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا ہے، اس لیے اس ظالم کا یہ کلپ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ذرا جواب دیجئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ علی کو اللہ کا خالق مانتے ہیں اور رازق مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب کیا یہ بھی کفر نہیں ہے؟ آج ان رافضیوں کے جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، چونکہ یہ میری گفتگو کسی عامی سے نہیں ہے، عوام الناس میں سے کسی سے میں گفتگو نہیں کر رہا، اس لیے ان کی ان خباستوں پر میں کوئی رد بھی نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے سوالیہ کلپ پیش کر رہا ہوں۔ کیا یہ بھی مسلمان ہے؟ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب کیا یہ بھی کفر نہیں ہے؟ جو اللہ مالک کی گستاخی کرتے ہوئے کائنات کا بدترین کفریہ جملہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ زہرا کے در پر جھاڑو دیتا ہے اپنی داڑھی سے، یہ بھی مسلمان ہے؟ یہ آپ ہی کے وطن میں رہنے والا ہے، آپ ہی کی زبان بولنے والا ہے، ذرا اس کو سنیے۔ پہ لعنت، سخیفہ پہ لعنت، امیہ پہ لعنت، سخیفہ کے تینوں حرامی پہ لعنت، سخیفہ کے تینوں شرابی پہ لعنت، سخیفہ کے تینوں زانی پہ لعنت، غار میں رویا تھا بڈھے پہ لعنت، میدان سے بھاگا تھا ہجڑے پہ لعنت، جمل کی وہ ننگی عورت پہ لعنت، جھوٹا غنی تھا بھگاری پہ لعنت، وہ عائشہ پہ لعنت، حفصہ پہ لعنت، ہندا پہ لعنت، ہرملا پہ لعنت، اللہم لعن بر ابو بکر عمر بن عثمان، اللہم لعن معاویہ بن دین، اللہم لعن ابن ملجم، اللہم لعن شمر بن عبد الحیض، اللہم لعن عبید اللہ بدکیش، اللہم لعن ابن سعد بن ایمان، اللہم لعن یزید بن حجاج، اللہم لعن خالد ملعون، اللہم لعن ولید و ابن اشد، اللہم لعن حمار بن زبیر، اللہم لعن و حاکم و حارث، اللہم لعن و مروان، اللہم لعن نہر بن زواقہ، اللہم لعن باغودات جہنم، اللہم لعن حمام بائی شداد، اللہم لعن سنان ابن انس، اللہم لعن و عبد الملک، اللہم لعن طارق و خلی زنادادہ، اللہم لعن ربیعہ ابن قائل، اللہم لعن و کنفس و انتما، اللہم لعن و عائشہ و حفصہ، اللہم لعن و ہندہ جگر خار، اللہم لعن حرملہ و حارون رشید، اللہم لعن و مامون رشید، اللہم لعن و ابو سفیان، اللہم لعن و لشکر ابو سفیان، اللہم لعن و آل ابو سفیان، اللہم لعن و معاویہ، اللہم لعن و لشکر معاویہ، اللہم لعن آل معاویہ، اللہم لعن و یزید، اللہم لعن و لشکر یزید، اللہم لعن و آل یزید، اللہم لعن و ابن مرجانہ، اللہم لعن و آل زیادن، اللہم لعن آل ابو سفیان، اللہم لعن عمر ابن خطاب۔ اے منکر ولا تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر ازا تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر غدیر تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر ماتم تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، جس نے تجھے شیر پلایا شیر پہ لعنت، شمشیر پہ لعنت تیری شمشیر پہ لعنت، ازواج پہ لعنت تیری اولاد پہ لعنت، احباب پہ لعنت تیرے ہمراز پہ لعنت، ہمراز پہ لعنت تیرے سردار پہ لعنت، جتنے تیرے باپ ہے ہر باپ پہ لعنت بے شمار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بیٹھ کر ایک مجلس میں نام لے لے کر پیارے نبی کے پیارے خلفاء کا، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا، جو پیارے نبی کے سسر بھی ہیں، جو پیارے نبی کے قریبی ساتھی بھی ہیں، ان پر برملا لعنت کر رہا ہے اور نیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنا یہ جرم پھیلا رہا ہے۔ مفتی صاحب، صحابہ کی ساری جماعت پر لعنت کرنے والا یہ شخص مسلمان ہے؟ ہم پھر سوال ہی ہیں آپ سے، ذرا رافضیوں کے اس فرزند کو بھی سن لیجئے جو سیدنا حسن و حسین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے بیٹے قرار دیے۔ اللہ محمد کے ذریعے اہل نجران سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابنانا
وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب تم نہیں کہو، ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. محمد نہیں کہہ رہے، قبلہ توجہ نہیں کر رہے. محمد نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اللہ اپنے بیٹے لاتا ہے. دیکھیے اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں آپ سے زیادہ ہو جاتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ تم اپنے نفوس لاؤ، میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں. اللہ کے بیٹے ہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھنس گئے نا. دو ہی باتیں ہیں، کسی ایک کو تسلیم کر لیں، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مفتی صاحب کیا یہ بھی کفر نہیں ہے؟ قرآن حکیم کی آیات تو مفتی صاحب آپ نے بارہا پڑھی ہوں گی. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اور یہ ظالم یہ مجرم کسرا علی کے بیٹوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے رہا ہے. یہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مفتی صاحب کیا یہ بھی کفر نہیں ہے؟ یہ آصف علوی کو سنیے مفتی صاحب اور جواب دیجئے ہم جیسے طالب علم کو. یہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ کوفے کے ممبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹھے تھے. یہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ. علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا. علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ ہائے ہائے. تو حقیقت سننا چاہتا ہے، تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کوئی موسیٰ ہے. اس نے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مفتی صاحب کیا یہ بھی کفر نہیں ہے؟ مفتی صاحب لیس کمثلہ شیء. کیا یہ رب کا گستاخ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین کرنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ بھی مسلمان ہے؟ کیا یہ بھی آپ کا بھائی ہے؟ کہ یہ بھی ایمانیات میں آپ ہی کے ایمان اور آپ ہی کے عقیدے پر ہے؟ کیا اس کو بھی مسلمان ہونے کی گارنٹی دے دیں گے آپ؟ جو یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ وہ عرش پہ علی، وہ فرش پہ علی، فرق کوئی نہیں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سایہ نظر آئے گا، بس اتنا سا فرق ہے. وگرنہ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے. جو اس طرح علی کو اللہ کا شریک بنائے، کیا وہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہے؟ یہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے شرف میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا. بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر. بندہ نتر کے سامنے آ جاندے باپ دا کیڑا ہے تے ہمسائے دا کیڑا ہے. حسین کی عظمت کا سمجھ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، ممبر کوفہ ہے، کتاب سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے. علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں. سر ہلانے والا زندہ باد ہے. سزا دینے والا میں
मैं अली हूँ, रज़्क देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ। यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी आगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती साहब क्या ये भी कुफर नहीं है? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ईमान का इनकार करते हुए ये सुल्तानी मुजरिम आवाज लगाता है। अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अबू बकर, उमर, उस्मान को चोर कहने वाला, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की तौहीन करने वाला, ये भी आपका भाई है? अल्लाह से लड़ते हो करो शर्म कमीनो, अजदाद तुम्हारे हैं फिदक चोर लईनो। खर्चा भाई उन्हें के 9 लाख है, 9 लाख है। मर जाओगे जिस तरह वो मारे गए तीनों। मनशाए खुदा बंद का एहसास बड़ा, 9 लाख को वरना मेरा यहाँ बास बड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी ईमान के दायरे में आपके साथियों में से है? क्या इसको भी मोमिन होने की गारंटी देंगे आप? जो उनके ईमान का इनकार करता है वो अबू बकर सिद्दीक, जिसकी सहाबियत की दलील अल्लाह के कलाम में मौजूद है, ये भी आपके नजदीक मुसलमान है? रसूल क्या फरमाते हैं कि ये वो है जो करता है दावा वो करता है, सोता ये है नींद का दावा वो करता है, कत्ल ये करता है दावा वो करता है, रिज़्क ये देता है राज़िकियत का दावा वो करता है, शिकमों में तस्वीरें ये बनाता है, जो सब्र का दावा वो करता है, गायब ये होता है, गैबत का दावा वो करता है, जलाल इसे आता है, जिल जलाल वो होता है, करम ये करता है, जिल इकराम वो होता है। वइन मौतिही फिल खैरात, अली ने अली को अली खैरात में देकर, और बड़ा और आपके शुरू से गुजर गया है, अली ने अली को जो खैरात में दिया तो वो यौम अदा में आवाज देता है, या अली अतानी अल्लाह फिल ज़ुलमात। अगर तूने अपनी जात की नफी मेरे सामने की है तो मैं अल्लाह हर रात तेरे कदमों का बोसा लूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती साहब क्या ये भी कुफर नहीं है? आप बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आपका लक़ब है। आइए मुफ्ती आज़म सऊदी अरब शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद अल्लामा सालेह अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह का एक सवाल का जवाब मैं आपको सुनवाता जाऊं। किसी ने सवाल किया कि ये कहना कैसा है कि शिया हमारे भाई हैं, तो जवाब में शेख सालेह अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह ने फरमाया, هذا يقول بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول، ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب. علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم. علي إمامنا وليس إمامهم، إمام أهل السنة،
وليس إمام الرافضة الخبثاء، فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا، ومن قال إنهم إخوان فليتوب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان. امید ہے کہ اہل سنت کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے ہمارے ان چند سوالوں کا آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے، وگرنہ اگر صرف اس طرح کے کلپ میں آپ کو دکھانا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے بلکہ کئی دن گزر جائیں اور ان ظالموں کے ایسے کفری عقائد کے کلپ ختم نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید